IRDC اسلامک ریسرچ اینڈ دعویٰ سینٹر ٹرسٹ مرزاپور UP خطبہ جمعہ عنوان حدیث قرآن کی تفسیر ہے یا قرآن اور حدیث دونوں ہی وہی ہیں؟ آئیے سنتے ہیں شیخ خورشید محمدی سے۔ محمدی مسجد اہل حدیث سبسکرائب مائی YouTube چینل۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بمعروف او سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا ان الله بكل شيء عليم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمین۔ قرآن مجید سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 231۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمین۔ ساری تعریفیں، حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، پرشنسا اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے زمین و آسمان ساری کائنات کو پیدا کیا، اور بعد اس کے بیش بہا درود و سلام ہو اس نام نامی اسم گرامی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر، جنہیں ہماری ہدایت و رہنمائی کے لیے بھیجا گیا۔ معزز حاضرین جمعہ اور جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہو سننے والی سبھی قابل احترام دینی ماں اور بہنوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق سے ایک بار پھر جمعہ کی ان بہترین گھڑیوں میں آج بتاریخ 17 نومبر سن 2023 بروز جمعہ بمقام محمدی مسجد اہل حدیث مرزاپور UP الہند میں خطبہ جمعہ کے تعلق سے رب کا قرآن اور نبی کا فرمان لے کر جس موضوع کے مطابقت سے میں آپ سے گفتگو کرنے کی سعادت اللہ کی توفیق سے حاصل کیا کر رہا ہوں، وہ میرا موضوع سخن ہے حدیث قرآن کی تفسیر۔ حدیث قرآن کی تفسیر ہے، یا یوں کہہ لیں کہ قرآن اور حدیث دونوں جو ہے اللہ کی وحی ہیں۔ اس موضوع کے تعلق سے حالانکہ چندہ کوئی ضرورت تو نہیں تھی، لیکن مختلف ادوار میں ایسے لوگ، ایسی ذہنیت، ایسی سوچ کے لوگ پیدا ہوئے ہوتے رہتے ہیں اور آج بھی موجود ہیں، جو یہ باور کرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے لیے دین اسلام سمجھنے کے لیے صرف قرآن ہی کافی ہیں۔ ان کی نظر میں حدیث یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا کوئی اتنا مہتو نہیں ہے، مقام نہیں ہے۔
ان کی سمجھ میں آتا ہے بس قرآن ہی کافی ہے. اور حدیثوں میں اگر کچھ لوگ ماننے والے بھی ہیں تو وہ یہ کہ بس جو ہماری سمجھ میں آ جائے، جو ہمارے دل کو بھا جائے، جو ہماری منطقوں پہ، جو ہماری سوچوں پر، جو ہماری سمجھ میں کھری اترے، وہ حدیث صحیح ہے. حالانکہ زبان سے نہیں کہیں گے، زبان سے کہنے کو تو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو بھی کہتے ہوئے ملے ہوں گے کہ جو حدیث قرآن سے ٹکرائے اسے چھوڑ دینا چاہیے وغیرہ وغیرہ. اور ہم آپ جیسے طالب علم یا کم پڑھے لکھے لوگ ان کے دام میں، ان کے چنگل میں پھنس بھی جاتے ہیں کہ بھائی صحیح بات ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کو قرآن کے خلاف کہیں گے. اس طرح سے سادہ لو انسان جو ہے، میں بھی کبھی اس طرح کے سوچا کرتا تھا جب میں جماعت اسلامی ہند میں آتا جاتا تھا، ان کے لٹریچر پڑھتا تھا، ان کی جو ہے مودودی صاحب کی لٹریچر اور بھی ان کے مختلف جو رائٹرز کے جو ہے مصنفوں کی کتابیں جب پڑھتا تھا، یا جو ہے قرآن کی تفسیر ان کی جو پڑھتا، تفہیم القرآن وغیرہ خطبات ہے، تمام کتابیں، تو ایک یہ فکر جو ہے، اور میں صرف اسی جماعت کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ تو میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ میں جب تھا تو احساس ہو رہا ہے. مطلب اس طرح سے کتنے ہی لوگ آپ کو ملیں گے کہ جن کے نزدیک یہ ہے کہ ہمارے لیے بس قرآن ہی کافی ہے، یا جو حدیث ان کی سمجھ میں جو صحیح آ رہا ہو، کہ جو ہماری سمجھ میں صحیح آ رہی تو بس وہ حدیث صحیح ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے ہمارے اور آپ کے ہدایت کے لیے قرآن اور سنت دونوں کو جو ہے دین اسلام کا جو ہے وہ سمجھنے کے لیے کہہ دیجیے کہ بنیاد دی ہے، نیو ہے. یہ پورا مرجع جو ہے وہ یہ اسی کے اوپر ہے، قرآن و سنت کے اوپر مشتمل ہے. اور اسی کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید آپ اٹھائیے، سورہ نظم آیت نمبر 3 اور 4 میں ارشاد فرماتا ہے اللہ رب العالمین کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ ہمارا نبی، ہمارا رسول، ہمارا میسنجر، ہمارا سندیشٹا، ہمارا پیغمبر، جو بھی یعنی جو بھی یہ کچھ کہتے ہیں وہ اللہ کی وحی ہے، اور وہ اپنی خواہش سے کوئی بات نہیں کہتے ہیں. وہ تو صرف وہی کہتے ہیں جو اللہ کی وحی ہوتی ہے. زبان صرف نبی کی ہوتی ہے، لیکن باتیں جو ہے، کلام جو ہے وہ اللہ رب العالمین کا ہوتا ہے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کو ہمیں دین کے تعلق سے بتاتے تھے وہ اپنی طرف سے نہیں کچھ کہتے تھے. وہ جب اللہ رب العالمین کی طرف سے کچھ وحی آتی تھی تب وہ فرمایا کرتے تھے. ابھی میں نے آپ کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 231 کی تلاوت کی، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب تم عورتوں کو طلاق دو، وہ اپنی عدت ختم کرنے پر آئیں تو اب انہیں اچھی طرح بساؤ یا بھلائی کے ساتھ الگ کر دو، اور انہیں تکلیف پہنچانے کی غرض سے ظلم و زیادتی کے لیے نہ روکو. جو شخص ایسا کرے اس نے اپنی جان پر ظلم کیا. تم اللہ کے احکام کو ہنسی کھیل نہ بناؤ، اور اللہ کا احسان جو تم پر ہے یاد کرو. اب یہاں سے دیکھیں جو بات میں کہنا چاہتا ہوں، جس کے لیے میں نے جو یہ آیت آپ کے سامنے پیش کی ہے کہ اور یاد کرو اور جو کچھ کتاب و حکمت اس نے نازل فرمائی ہے، جو کچھ کتاب و حکمت، کتاب اللہ کا قرآن، حکمت وہ قرآن کے علاوہ کوئی چیز ہے جو پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ دین کے بارے میں، قرآن کے بارے میں جو ہمیں سمجھایا ہے. ابھی اور بھی آیتیں آئیں گی آگے انشاءاللہ. تو قرآن اور حکمت اس کو جو ہے اللہ رب العالمین ہمیں یاد دلا رہے ہیں اس آیت میں کہ اور جو کچھ کتاب و حکمت اس نے نازل فرمائی ہے جس سے تمہیں نصیحت کر رہا ہے اس سے بھی.
یعنی اللہ کا احسان یاد کرو کہ جو تم پر اللہ تعالیٰ نے کیا، کہ جو کچھ کتاب و حکمت اس نے نازل فرمائی، اللہ رب العالمین نے قرآن بھی نازل فرمائی اور حکمت بھی نازل فرمائی، اس سے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے۔ یعنی یہاں پر اللہ رب العالمین یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ تم یہ جان رکھو کہ اللہ رب العالمین سے تم کو ڈرتے رہنا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے، جو قرآن کے اندر جسے وحی مطلوع کہا جاتا ہے، اور جو حدیث کے اندر پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں میں، آپ کی سنتوں میں، اور کئی جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جسے حدیث قدسی کہا جاتا ہے۔ حالانکہ وہ بات قرآن میں موجود نہیں ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ کی بات نہیں ہے، اسے حدیث قدسی کہا جاتا ہے، تو وہ بھی اللہ کی بات ہوتی ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی جو پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بات بھی کہیں دین کے تعلق سے، یہ سب وحی غیر مطلوع میں آتی ہے، یعنی یہ سب بھی وحی کی ایک قسم ہے، یہ بھی وحی ہے، کیونکہ اللہ کے نبی اپنے مرضی سے کچھ نہیں کہتے کہ کوئی ان سے کچھ کہے اور وہ اس پر فوراً جواب دے دیں جب تک کہ اللہ کا حکم نہ آوے، ایسا نہیں۔ مثال کے طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی 40 سال کی عمر میں، 40 سال تک آپ مکہ کے لوگوں کے بیچ میں رہے، مکہ کے مشرکوں کے بیچ میں رہے، 40 سال تک آپ دیکھیے لوگ خانہ کعبہ کا ننگے ہو کے طواف کرتے رہے، 40 سال تک آپ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے معاملات لوگ 10 عورتوں کے شوہر ہو جایا کرتے تھے، یہاں تک کہ اگر کوئی کسی کا خاوند مر جائے، کوئی بیوہ ہو جائے، تو جو سب سے پہلے اس بیوہ عورت پر چادر ڈال دیتا اس کا شوہر ہو جاتا تھا۔ تو اولادیں جو ہوتی تھی وہ اپنی ماؤں کے جو ہے اوپر چادر ڈال کر کے جو ہے ان کے شوہر بن جایا کرتے تھے، لوگ نمازیں نہیں پڑھا کرتے تھے، بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، تمام طرح کی برائیاں، اور پیڑھی در پیڑھی دادا پردادا سردادا کھردادا کی دشمنیاں ان کے پوتے پڑ پوتے سڑ پوتے کھڑ پوتے تک نکالا کرتے تھے کہ تمہارے دادا کے دادا کے دادا نے میرے دادا کے دادا کے دادا کو مارا تھا تو اس کا بدلہ میں لوں گا۔ یعنی اس قدر کی گمراہیت، اس قدر کی جہالت بھری تھی۔ لیکن کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال تک کسی کو کچھ کہا، کسی کو منع کیا کہ نہیں خانہ کعبہ کے ننگے ہو کے طواف مت کرو، نہیں 10 عورتوں سے نکاح مت کرو، یا کسی سے کہا کہ داڑیاں بڑھاؤ مونچھوں کو پست رکھو، یا کسی سے کہا کہ عورتیں جب نکلیں تو وہ جرات ڈال دیا کریں، وہ پردہ کر لیا کریں، چادر ڈال دیا کریں؟ کہا کسی سے نہیں کہا، کیونکہ ابھی تک آپ کو نبوت عطا نہیں کی گئی تھی، ابھی تک آپ کو نبی نہیں بنایا گیا تھا، ابھی تک آپ کے اوپر وحی کے آنے کا سلسلہ شروع نہیں ہوا تھا، اس لیے نہیں بتایا، نہیں کہا۔ لیکن جب نبوت عطا ہو گئی، جب اقرا کے ساتھ پڑھو کے ساتھ جب جبریل علیہ السلام آنا شروع ہوا ان کا، اور وحی کا سلسلہ شروع ہوا، 13 سال مکے میں، 10 سال ہجرت کے بعد مدینے میں، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل علیہ السلام آتے تھے اور اللہ کے احکام لاتے تھے، ان کے اللہ کے وحی لا کر کے بتاتے تھے، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتانا شروع کر دیا کہ بھائی اب تمہارے اوپر 5 ٹائم کی نمازیں فرض ہو گئی، بھائی 4 سے زیادہ نکاح نہیں کر سکتے ہو، بھائی یہ ننگے ہو کر خانہ کعبہ کا طواف نہیں کرنے کا، جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو تو جو ہے اچھے سے اچھا جو ہے لباس پہن کے اچھے طریقے سے مطلب کہ حاضر ہو، کیا نام سے جو ہے سود بیاج حرام، شراب حرام، جب عورتیں نکلیں تو پردہ کر لیا کریں، داڑیاں بڑھاؤ مونچھوں کو پست رکھو، وہ تمام احکامات جو پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے صادر ہوا کرتے تھے، تو پھر وہ اللہ کی وحی کے آنے کے بعد پھر اگر کوئی یہ سوچے، یہ سمجھے کہ نہیں ہمارے لیے قرآن ہی کافی ہے اور نہیں، تو نہیں میرے بھائی، آئیے قرآن مجید اٹھائیے، سورہ احزاب آیت نمبر 34 کھولیے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں، اور تمہارے گھروں میں اللہ کی جو آیتیں اور رسول کی جو احادیث یعنی حکمت پڑھی جاتی ہیں ان کا ذکر کرتی رہو، یقیناً اللہ تعالیٰ لطف کرنے والا یعنی کہ باریک بین اور خبردار ہے، باخبر ہے۔ یعنی
اللہ رب العالمین فرمایا کہ تمہارے گھروں میں اللہ کی جو آیتیں اور رسول کی جو احادیث پڑھی جاتی ہیں، جو حکمت پڑھی جاتی ہے، جو اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا وہ، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں وہ، قرآن اور حکمت، قرآن اور حدیث، سورہ احزاب آیت نمبر 34 کہ تمہارے گھروں میں جو پڑھی جاتی ہیں، اس کے تعلق سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کر رہے ہیں کہ تم اگر جو اللہ آیتیں رسول کی جو حدیث پڑھی جاتی ہیں ان کا ذکر کرتی رہو، یقیناً اللہ تعالیٰ باریک بین اور باخبر ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے، وہ تمہاری ایک ایک حرکتوں، ہماری ایک ایک حرکتوں سے، ہماری ایک ایک باتوں سے، یہاں تک کہ دل میں اٹھنے والے جو ہمارے خیالات ہیں سب سے واقف ہے۔ تو یہ آیتیں ہمیں یہ بتا رہی ہیں کہ قرآن کے علاوہ بھی اللہ رب العالمین نے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کچھ چیزیں نازل کی جو حکمت ہیں، جو احادیث ہیں، جس کے تعلق سے ہمیں اور آپ کو یہ بتایا گیا ہے کہ اسے بھی ہمیں آپ کو ماننا ہے، اس پر ایمان لانا ہے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزر بسر کرنا ہے، اپنے اللہ کے احکام کو اس پر عمل کرنا ہے۔ اور آگے چلتے ہیں، قرآن مجید سورہ نحل آیت نمبر 44، آپ کھول لیجئے سورہ نحل، کھول لیجئے آیت نمبر 44 اور دیکھ لیجئے اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں کہ دلیلوں اور کتابوں کے ساتھ یہ ذکر یعنی یہ کتاب ہم نے آپ کی طرف اتارا ہے کہ لوگوں کی جانب جو نازل فرمایا گیا ہے آپ اسے کھول کھول کر بیان کر دیں، شاید کہ وہ غور و فکر کریں۔ بالبینات والزبر وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم ولعلہم یتفکرون۔ قرآن مجید سورہ نحل آیت نمبر 44۔ اب آئیے اسی آیت پر غور کر لیجئے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ ذکر، یہ کتاب ہم نے آپ کی طرف اتارا ہے کہ لوگوں کی جانب جو نازل فرمایا گیا ہے، جو ہم نے یہ کتاب آپ کی طرف اتارا ہے کہ جو لوگوں کی جانب نازل فرمایا گیا ہے آپ اسے کھول کھول کر بیان کر دیں۔ اب کھول کھول کر بیان کر دیں کہ کتابی شکل میں تو تھی نہیں کہ لیجئے کھول کھول کر کے جو ہے بیان کر دیجئے، کھول کھول کر کے سنا دیجئے۔ یہ کھول کھول کر کے بیان کرنے کا کیا معنی ہوا؟ یعنی کہ اللہ رب العالمین نے جو حکم دیا ہے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو احکامات قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے حکم کی شکل میں، وحی کی شکل میں دی، اس کی وضاحت بھی دے دی کہ اس کو کھول کھول کر بیان کر دیں، تو اس کو اچھی طرح سمجھا دیں۔ آئیے ایک حدیث سے سمجھتے ہیں۔ عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص ان کے پاس آیا اور کچھ پوچھا، جب انہوں نے اس کا جواب دیا تو کہنے لگا کہ جو چیز کتاب اللہ میں ہے وہ بتلائیے، اس کے علاوہ کچھ نہ بتلائیے۔ اس پر عمران بن حسین رضی اللہ عنہ نے اس سے کہا تو بڑا احمق ہے، تو بڑا بیوقوف آدمی ہے، تجھے قرآن میں یہ کہاں ملتا ہے کہ ظہر کی 4 رکعت نماز سری یعنی دل میں آہستہ سے پڑھنے والی ہے اور پڑھنا ہے، اور کہاں قرآن میں ہے کہ دن میں کتنی نمازیں پڑھنی ہیں، زکوٰۃ کتنی دینی ہے وغیرہ۔ پھر پوچھا کہ کیا یہ چیزیں قرآن میں پوری تفصیل کے ساتھ موجود ہیں؟ در حقیقت قرآن میں یہ چیزیں مبہم طور سے وارد ہوئی ہیں اور سنت ان سارے ابہام کی تفسیر کرتی ہے۔ بات واضح ہو گئی کہ صحابی رسول کے پاس کوئی صحابی آئے، انہوں نے کہا کہ ایک شخص آیا، انہوں نے کہا کہ جب آیا اور وہ ان کے پاس آ کر کے کچھ پوچھا اور کہا کہ دیکھیں مجھے جو آپ جواب دیجئے گا وہ صرف قرآن سے دیجئے گا، تو کوئی رامائن مہا بھارت تو سناتے نہیں، قرآن حدیث تو بیان کرتے، اللہ اس کے رسول کی بات، تو صرف قرآن سے جواب دیجئے گا۔ جیسے کہ آج لوگ کہتے نہیں اگر حدیثیں پیش کریے تو سیدھے صاف کرے قرآن تو یہ کہہ رہا ہے، قرآن نے تو ایسا ہے، آپ ایسا کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اور حدیثوں کے بارے میں یہاں تک کہ لوگ شک شبہات پیدا کرتے ہیں کہ دیکھیں یہ حدیث ایسے ہی ایسے ہی ایسے بتائی، اس میں کون سا صحیح ہے؟ جیسے مثال کے طور پر ایک صاحب کہنے لگے ہمارے اسی مرزا پور شہر میں
کہ دیکھیے بخاری میں ایک حدیث ہے، ایک صحابی کہیں کہ کچھ بندر جو ہے ایک بندریا کو جو ہے پتھر مار رہے تھے، تو میں نے بھی ایک زانی بندر کو، کچھ لوگ جو کچھ بندر ایک زانی بندر کو پتھر مار رہے تھے، تو میں نے بھی ایک جو ہے، ارے کیا ہوا دیکھو گڈو، دیکھو کیا ہوا، دیکھو لٹاؤ کیا ہوا، پنکھا چالو کرو، پنکھا چالو کرو، آپ لوگ بیٹھے رہیں، عبدالرب بھائی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، وہ بے ہوش ہو کر گر گئے ہیں، دعا کریں آپ لوگ، پنکھا چالو کرو۔ کمالو پنکھا فل اسپیڈ کر تو ادھر۔ چلیے آپ لوگ بیٹھیے۔ تو اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ تھوڑی دیر کے لیے ذرا ہمارے عبدالرب یعنی سمود بھائی کی طبیعت ناساز چل رہی ہے، اور ابھی وہ چکر آ گیا اور کرسی سے چیئر سے نیچے گر پڑے ہیں، تو دعا کریں آپ سبھی لوگ کہ اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے جلد سے جلد بہتر کریں، ٹھیک کریں، اور شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائیں، اور چکر کی وجہ سے ابھی وہ گر گئے ہیں، آپ سبھی لوگ دعا کریں اللہ تعالیٰ انہیں جلد سے جلد شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، آمین۔ تو ابھی آپ کے سامنے یہ جو حدیث بیان کی گئی کہ عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ان کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے جب یہ کہا کہ مجھے آپ جو اس نے کچھ سوال پوچھا اور کہا کہ آپ اس کا جواب دیجئے، لیکن ہمیں صرف کتاب اللہ سے بتائیے گا، تو انہوں نے کہا کہ تو بڑا احمق آدمی ہے، ترا بڑا بیوقوف آدمی ہے، تو کہہ رہا کہ صرف قرآن سے مجھے بتائیے گا، تو ذرا یہ بتا کہ قرآن میں کہاں ملتا ہے کہ ظہر کی نماز میں اتنے رکعت ہے، یعنی 4 ہے، 2 ہے، 3 ہے، یہ قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ اور ظہر کی نماز آہستہ پڑھنی ہے، عصر کی نماز آہستہ پڑھنی ہے، اس کو سری بولا جاتا ہے، اور جو بلند آواز میں پڑھی جاتی ہے جیسے فجر، مغرب، عشاء، اسے جہری کہا جاتا ہے۔ تو کہاں لکھا ہے قرآن میں یہ؟ یعنی یہ چیزیں تو تجھے سنت میں ہی نہ ملیں گی، یا اور زکوٰۃ کے بارے میں یا نماز کی رکعتوں کے بارے میں کہ کچھ فجر میں، ظہر میں، عصر میں، مغرب میں، عشاء میں کتنی رکعتیں پڑھنی ہیں وغیرہ وغیرہ جو ہے، یا اس کے بارے میں جو ہے کہ جو ہے زکوٰۃ کتنا دینا ہے، یہ ساری تفصیلات تجھے کہاں ملے گی؟ یہ تو حدیثوں میں ہی تو ملے گی نا۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ صرف قرآن میں ہی بتائیے تو بڑا احمق آدمی، بڑا بیوقوف آدمی ہے۔ تو اس حدیث سے دیکھیں ہم کو یہ بھی معلوم چلا کہ جو ہے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ ہم نے تم پر جو اتارا ہے، نازل کیا ہے، اسے کھول کر بیان کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ تو نماز قائم کرو یہ مبہم چیز ہے، یہ ہمیں بیس مل گیا ہے، یہ حکم مل گیا کہ نماز قائم کرو، لیکن نماز کیسے قائم کرو، کتنی رکعت پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، کیا پڑھنا ہے، رکوع میں کیا ہوگا، سجدہ میں کیا ہوگا، کھڑے ہو کر کیا ہوگا، جلسہ میں کیا ہوگا، جلسہ استراحت کیا چیز ہے، سلام کیسے پھیرنا ہے، نیت کیسے باندھنا ہے، کہاں باندھنا ہے، دروازہ کھول دو ادھر کا۔ تو یہ ساری چیزیں ہمیں کہاں ملے گی؟ یہ ساری چیزیں ملنے کے لیے ہم کو یہی تو دیکھنا پڑے گا نا کہ آخر یہ چیزیں ہمیں کہاں ملے گی؟ حدیث میں ملے گی۔ تو حدیث میں جو چیزیں ہیں تو اسے ہمیں دیکھنا ہے نا کہ حدیث میں چیزیں کیسے ملیں گی، کہاں ملیں گی، اور حدیث میں جو چیزیں ہیں تو اس کو ہمیں جو ہے اس کو ماننا ہے، اس کو عمل کرنا ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہے آدمی کو جان کر کے رکھنا ہے کہ دیکھیے عبدالرب بھائی کے لیے دعا کریں آپ لوگ کہ جلد سے جلد اللہ تعالیٰ ان کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ ڈاکٹر کے یہاں لے کے جا رہے ہیں،
تو یہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہی دین کو سمجھا جائے گا اور دین کو اسلام کو سمجھنے کی کوشش کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے جو حکم دے دیا ہمیں وہ قرآن میں موجود، پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ہم نے جو تم پر نازل کیا ہے اسے کھول کھول کر بیان کر دو۔ اب اسے کھول کھول کر بیان کرنا، واضح کرنا، یہ اللہ رب العالمین نے بتا دیا کہ ہاں دیکھو کس طرح سے کھول کے بیان کرنا ہے، وہ احادیث کی شکل میں موجود ہے۔ اور آگے چلیے، مسلمانوں پر واجب ہے کہ وہ کتاب و سنت کے اپنے اوپر لازم پکڑیں، ان دونوں سے اپنے دین کے آخذ، اسی دونوں چیزوں سے اپنے دین کو ہم کو آخذ کرنا ہے اور ان سے دین کی تعلیمات اور احکام کو وہ ثابت کرنے میں ہمیں کوئی تفریق نہ کرنا چاہیے۔ اس کے لیے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنے وفات کے پہلے موطا امام مالک کی حدیث موجود ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ موطا امام مالک کی روایت میں موجود ہے کہ میں تمہارے پیچھے دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری سنت، یعنی قرآن اور حدیث۔ تو وہ کتاب کی شکل میں حدیثیں نہیں تھیں، تمام صحابہ کرام کے سینوں میں موجود تھا، پتوں پہ، پتھروں پہ، چمڑوں پہ، کتنی جگہ اس وقت کاغذ کا تو انتظام تھا نہیں، تو تمام حدیثیں لوگ قرآن کے حافظ ہوا کرتے تھے، حدیثوں کے بھی حافظ ہوا کرتے تھے، حدیثیں لکھی بھی جاتی تھیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سب سے زیادہ حدیثیں جو کلیکٹ کی گئی ہوں، تو ہم اپنے پیچھے دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، قرآن اور حدیث، اس کو مضبوطی سے پکڑے رہنے کا، اس کو جو ہے مضبوطی سے پکڑے رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اللہ کی کتاب اور پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، میرے بھائی یہ دو چیزیں اگر ہم پکڑے رہیں گے کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ اب اگر کوئی ہم کو یہ سمجھانے کی کوشش کرے، اب کوئی ہمیں اس میں، ہاں حدیثوں میں بہت سی شرارتیں کی گئیں، بہت سی خرافاتیں لوگوں کے ذریعے کی گئی کہ اس کے اندر کچھ چیزیں اپنے دماغ سے، اپنے ذہن سے، اپنی طرف سے اس میں اسلام دشمن لوگوں نے ڈالنے کی کوشش کی ہے۔ تمام جو ہے کتنی جھوٹی روایتیں گڑھی گئی، کتنے بہت سے جب محدثین نے محنتیں کی حدیثوں کو جو کلیکٹ کرنے کی، تو اس میں کتنے انہوں نے جو اصول بنائے، جو سدھانت بنائے، تو اس میں کتنی چیزیں یعنی کہ جو صحیح حدیثیں نہیں ہوتی تھی اس کے اوپر فٹ نہیں آتی تھی، تو ان کو ضعیف حدیث کر کے کنارے کیا گیا، چھانٹا گیا۔ اور ابھی عصر حاضر میں علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کا نام آتا ہے کہ انہوں نے باقاعدہ صحیح احادیث کو سلسلہ احادیث صحیحہ کے نام سے جمع کر کے الگ کر دیا، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اسے کام لیا، اور سلسلہ احادیث ضعیفہ کر کے جو ضعیف روایتیں ان کو الگ کر دیا۔ وہ تمام کتنی احادیث کی کتابوں سے، بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ وغیرہ وغیرہ، تو وہ آج اللہ رب العالمین نے جیسے قرآن کی حفاظت فرمائی ہے کہ قرآن کو اپنے ذمے لیا کہ میں نے ذکر کو نازل کیا ہے، میں ہی اس کی حفاظت کروں گا، تو ذکر کی حفاظت تو تبھی ہوگی نا کہ جب سنت کی حفاظت ہو، ورنہ پھر کیسے ذکر کے قرآن میں ہے کہ نماز قائم کرو، آپ کہیں گے حدیث کی جو ہے حفاظت نہیں کی گئی، تو پھر آپ یہ کیسے مطمئن ہو پائیں گے کہ بھائی فجر میں دو ہی فرض ہے؟ پھر آپ شک میں پڑے رہیں گے، پتہ نہیں حدیث صحیح ہے کہ نہیں، کل کو کوئی نکل کے چلا آوے کہہ دے نہیں 4 سنت 4 فرض ہے، پھر آپ اس کے پیچھے لگ جائیں گے۔ ایسا نہیں ہے میرے بھائی، قرآن اور صحیح حدیثیں دونوں محفوظ ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے اس کی حفاظت لی ہے اور قیامت تک کے لیے محفوظ ہیں، اور ہمارے اور آپ کے لیے حجت اور ہمارے آپ کے لیے جو ماننے کی چیز ہے وہ قرآن بھی ہے اور حدیث بھی ہے، پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتیں۔ تو قرآن اور حدیث یہ دونوں ہمیں اور آپ کو ماننا ہے اور اس کو اپنے لاہے عمل بنانا ہے، اس کے اوپر چلنے کا ہے۔ صرف یہ نہیں کہہ سکتے کہ صرف ہمارے لیے قرآن ہی کافی ہے، یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ نہیں ہمارے لیے حدیث کی ضرورت نہیں ہے، یا یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو ہماری دماغ میں، ہمارے علماء کے دماغ میں جو حدیث صحیح نہیں ثابت ہوگی، اور میں پھر آئندہ کبھی انشاءاللہ تعالی رحمان اس کے اوپر آؤں گا اور اس پر بھی کھول کر وضاحت کے ساتھ انشاءاللہ تعالی رحمان اس پر بھی گفتگو کی جائے گی کہ ہمارے مرزا پور شہر کے اندر بھی جو ایک جماعت جس کے اندر سے میں خود نکلا ہوں، وہ جماعت بھی آج کس طرح سے لوگوں کے بیچ میں حدیث کے بارے میں شک و شبہ جو ہے وہ پھیلا رہے ہیں، اور لوگوں جو قرآن حدیث پر آ رہے ہیں
ان کے اندر بھی کس طرح سے جو ہے کہہ لیجئے کہ ان کو تذبذب کا شکار بنا رہے ہیں کہ وہ اس میں کشمکش میں پڑ جاتے ہیں کہ ایسا کیسے اور طرح طرح کے سوالات کرتے ہیں. تو ان کی کتابوں کے حوالوں سے انشاءاللہ اور قرآن و سنت کی روشنی میں انشاءاللہ وہ بھی ہمارے جو ہے ٹارگیٹ میں ہے. انشاءاللہ کبھی جمعہ کو اس کے اوپر بھی ہم گفتگو کریں گے اور اس جماعت کے اوپر بھی انشاءاللہ تعالی رحمان. اور باقی علماء بہت علماء نے اس کے اوپر بولا ہے کافی کچھ، ایسا نہیں ہے کہ میں کوئی نیا کام کرنے جا رہا ہوں. لیکن یہ کہ چونکہ میں جہاں کا رہنے والا ہوں مرزا پور یوپی میں، یہاں پر جو لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے یا لوگ گمراہ ہو رہے ہیں یا پھنس رہے ہیں ان کے دام میں، ان کے چنگل میں، ان کے اس طرح کے جو ہے اس کے تذبذب کے شکار ہو رہے ہیں، ان تک اس قرآن و حدیث کی صحیح باتیں پہنچانے کے لیے انشاءاللہ تعالی رحمان آئندہ کبھی جمعہ میں ہوگی. بہرحال اس بات کو ہمیں آپ کو یاد رکھنے کا کہ حدیث جو ہے وہ قرآن کی تفسیر ہے. حدیث کو قرآن سے الگ نہیں کیا جا سکتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی تفسیر بیان کی ہے. قرآن کی وضاحت کھول کر وہ حدیث میں ملے گی. حدیث کو چھوڑ کے آپ قرآن سمجھ ہی نہیں سکتے ہیں. حالانکہ ایسے بھی لوگ پیدا ہو گئے کہ جو حدیث کو ایک دم کنارے کرتے ہیں اور قرآن سے عجیب غریب مسئلے نکال رہے ہیں. ان کا تو ہم چرچا بھی اس لیے نہیں کرنا چاہتے ہیں کہ خامخواہ کو کہ ایک اور گمراہی کا راستہ کاہے کو کھولنے جائے. ایسے لوگ آج کے یوٹیوب میں آ گئے ہیں کہ آپ اللہ کی پناہ. میرے بھائی قرآن حدیث دونوں ہمارے لیے لاہ عمل ہیں، دونوں ہمارے لیے دین کے لیے ہمارے نیو کا کام کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی خطبہ پڑھا کرتے تھے یہی کہا کرتے تھے وخیر الخیر ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ اللہ سب سے بہترین راستہ، ہدایت والا راستہ وہ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، سب سے بہترین بات، سب سے بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے. وہ خیر الحدی ہدیو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور سب سے بہترین راستہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے. تو قرآن اور حدیث دونوں کے بارے میں یہ بھی کہا کہ اگر دین کے اندر کوئی نئی چیز ہے تو بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں نے جو کچھ کہا اس میں جو حق ہے وہ تیری جانب سے، کہنے سننے میں کوئی بھول جو کوئی نگزش ہوئی ہو تو میرے نفس شیطان کی طرف سے اس کو تو مجھ کو معاف کر بارے لہا. اور ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ رب العالمین ہمیں یہ سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما کہ حدیث قرآن کی تفسیر ہے، اور قرآن اور حدیث دونوں جو ہے اللہ تیری وحی ہے. ایک وحی مطلوع، ایک وحی غیر مطلوع. اور جو بھی لوگ اس میں جو لوگ غلط چیز کو پھیلا رہے ہیں ان کے چنگل سے بھی اللہ تعالی ہمارے سبھی بھائی بہنوں کو ان سے جو ہے نجات دلا، ان سے بچا، اور ان بھائی بہنوں کو بھی ہدایت دے بارے لہا کہ وہ قرآن و سنت کو جو ہے صحیح سے مضبوطی سے لازم پکڑے. اور ہمارے عبدالرب بھائی کو اور جو بھی لوگ بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو تو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.